सन 650 का وہ سر ترین دن تھا۔ کوہستان کوزین میں رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف چپ اور خاموشی کا عالم تھا۔ کبھی کبھی کوہستانی سلسلے کے اندر بھیڑیے بلند آوازوں میں اس طرح رونے لگتے جیسے خبیث روحیں ان کا شکار کرنے کے لیے ان کے تعاقب میں لگ گئی ہوں۔ ایسے میں کوہستان کوزین کی چوٹی پر بنے الموت نام کے قلعے پر دروازے ایک شخص نے دستک دی۔ دستک دینے والا ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا۔ اپنے ایک ہاتھ میں اس نے اپنے گھوڑے کی بھاگ پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ سے قلعہ الموت کے آنانی دروازے پر دستک دی تھی، اور اس کے پیچھے عمر کے لحاظ سے بالکل اسی جیسا ایک اور شخص کھڑا تھا۔ وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کی بھاگ پکڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں ایک ویلمی بادشاہ نے الموت نام کے اس قلعے کو تعمیر کروایا تھا۔ بعد میں ایک شخص حسن نے 246 بمطابق 860 میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پھر 483 بمطابق 1097 میں حسن بن صباح نے اس قلعے پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آہنی دروازے کے اندر جو چھوٹا دروازہ تھا وہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والے دو مسلح جوان تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دستک دینے والا انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میرا نام سیاہ خوف ہے اور میرے ساتھی کا نام ناؤس ہے۔ اپنے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو ہماری آمد کی اطلاع کر دو۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ الجبل آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ دونوں قلعے میں داخل ہوئے اور قلعے کا آہنی دروازہ محافظوں نے پہلے کی طرح بند کر دیا تھا۔ ایک محافظ انہیں لے کر آگے بڑھا۔ شیخ انجیل کے لیے اندر جو عالی شان اور پر آسائش و زیبائش قصر بنا ہوا تھا، وہاں جب وہ پہنچے تو کچھ لوگ آگے بڑھے، ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ پھر جو رہنما ان کے ساتھ تھا وہ انہیں قصر کے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں اس وقت قلعہ الموت کا شیخ الجبل اور حکمران رکن الدین خورشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی ان دونوں کو آتے دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا، پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا، مجھے بڑی بے چینی سے اور بڑی بےتابی سے تم دونوں کی آمد کا انتظار تھا۔ دیکھو جو کچھ میں نے کرنا چاہتا ہوں اس کی اطلاع قاصد کے ذریعے پہلے ہی میں نے تمہیں دے دی تھی۔ ایک بار پھر میں تمہیں اپنے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ دیکھو جب تک بغداد میں بنو عباس کی حکومت ہے، ہمارا یہ مسکن اور ہماری یہ قوت و طاقت دن بدن کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ بغداد کے اندر اس وقت دو قوتیں ہیں، ایک وہ جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، دوسرے وہ جو امامیہ کہلاتے ہیں۔ ان دونوں سنتوں پر قائم رکھنے والے اور امامیہ کے درمیان بہترین اتفاق اور یکجہتی ہے۔ اب ہم نے اسی اتفاق اور یکجہتی کو توڑنا ہے۔ سنت والے اور امامیہ والوں دونوں گروہوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ جب یہ دونوں لڑ کر کمزور ہوں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، اور پھر یہ نوبت آئے گی کہ ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے، تب وہ ضعف کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنی قوت کو حرکت میں لا کر بغداد میں اپنی خلافت قائم کر لیں گے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تم بہترین کردار ادا کر سکتے ہو۔ 2 دن یہاں آرام کرو، تیسرے دن یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کرو۔ تم دونوں کے ساتھ میرے فدائی بھی بغداد کی طرف جائیں گے۔ جس کسی سے بھی تم مایوس ہو، میرے یہ خدائی تمہیں کہنے کے مطابق اس کا خاتمہ کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھو سب سے پہلے امامیہ والوں کو بھڑکانا ہے، انہیں سنت والجماعت کے خلاف ایسا بنانا ہے جیسے تازہ سیغل کی ہوئی تلوار۔ مزید یہ کہ بغداد میں امامی والوں کے 2 محلے، یوں کہہ لو کہ 2 بستیاں ہیں، ایک کرخ اور دوسری حلہ۔ تم دونوں میں سے ایک کرخ میں دوسرا حلہ میں قیام کرے گا۔ فی الحال تم سنت والجماعت والوں کو فراموش کر دو، ان کی باری بعد میں آئے گی۔ پہلے اپنا پورا زور امامیہ والوں پر لگاؤ اور انہیں سنت الجماعت کے خلاف بھڑکاؤ۔ کچھ ایسا بھڑکاؤ کہ بغداد میں بغاوت کھڑی ہو جائے، وہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، اور جب یہ کمزور ہو جائیں تو ہم ان کی کمزوری سے ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ بغداد میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ بغداد میں کچھ آدمیوں سے بچ کر رہنا، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے زبردست، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ دراز دست ہیں، اور جنگ کا خوب تجربہ رکھنے کے ساتھ تلوار کے بھی دھنی ہیں، اور انہیں تمہاری کارروائیوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا شخص فتح الدین داؤد ہے جو بغداد کے لشکریوں کا سالار یہ آلہ ہے۔ دوسرا شخص مجاہدین ہے، یہ بھی بغداد کے لشکریوں کا سالار ہے۔ تیسرا ان دونوں میں سے انتہائی خطرناک اور سانپ کی طرح ڈس لینے والا ہے، یہ منصور بن احمد ہے۔ چوتھا جو منصور بن احمد کا بڑا حالی اور دوست ہے، وہ حسام الدین کندار ہے، یہ ترک ہے۔ پانچواں شخص شرف الدین کردی ہے، یہ کرد اور اپنے نام کے ساتھ ہی شرف الدین کردی لکھتا ہے۔ چھٹا شخص جو نہایت خطرناک، وہ صالح بن اشرف ہے، یہ عرب ہے اور اس کا تعلق امامیہ سے ہے۔
میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ منصور بن احمد، حسام الدین کندار، شرف الدین کردی اور صالح بن اشرف انتہائی گہرے اور ایک دوسرے پر جان قربان کر دینے والے دوست اور ساتھی ہیں۔ یہ مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صالح بن اشرف گو امامیہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کا بڑا وفادار اور خیرخواہ ہے۔ اس طرح اس کے سارے ساتھی بھی صالح بن اشرف پر جانچ رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو 6 اشخاص میں نے گنوائے ہیں، تم دونوں بغداد میں قیام کے دوران ان لوگوں سے ذرا بچ کر رہنا۔ بغداد میں ایک اور شخص بھی ہے جو تمہارے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، اس کا تعلق بھی امامیہ سے ہے۔ اس کا نام عین عظمیٰ ہے۔ اس کا پورا نام ابو طالب محمد بن احمد ہے، مذہباً امامیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے وہ عواسی خلیفہ المنتصر کے عہدے میں ایک عہد پر قائم تھا، پھر متسم نے اپنے عہدے میں وزیر نصر الدین کے وفات کے بعد اسے قلمدان وزارت سونپ دیا۔ یہ گزشتہ کئی برس سے اس عہدے پر فائز ہے۔ اس کے تعلقات کرخ میں امامیہ والوں سے بڑے گہرے اور برادرانہ ہیں۔ یہ شخص سازش کرنے میں بڑا ماہر ہے۔ اس کے متعلق میں نے سنا ہے عالم، فاضل، نامور، ادیب اور کتابوں کا عاشق ہے۔ اس کے کتب خانے میں 10,000 کتب ہیں۔ بہرحال بغداد میں چند دن قیام کرنے والے اور امامیہ والوں کی دونوں بستیوں کرخ اور حلہ کے اندر اپنے قدم جمانے کے بعد تم ابن کسی سے بھی رابطہ قائم کرنا، وہ تمہارے بڑے کام آ سکتا ہے۔ اگر تم پر بغداد میں کوئی مصیبت بن پڑتی ہے تو یاد رکھنا لمحوں کے اندر اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ابن سیم علمی سے یہ مت کہنا کہ تمہارا تعلق الموت کے شیخ الجبل سے ہے۔ تم پر یہ انکشاف کرنا ہے کہ تم دونوں کا تعلق امامیہ مسلک سے ہے۔ تم میری تدبیر کے مطابق وہاں کم کرتے رہو، امامیہ والوں کو سنت والجماعت کے خلاف بھڑکاؤ، دونوں کے درمیان دشمنی عداوت پیدا کرو۔ یاد رکھنا امامیہ والے بھی ایک طرف ہوں گے، سنت والجماعت والے بھی ایک طرف ہوں گے، اور خلافت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دیکھو رات گہری ہو رہی ہے، اب تم دونوں آرام کرو، کل دن کے وقت پھر گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی شیخ کے کہنے پر اس کے 2 آدمی سیانوف اور ناؤس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دونوں نے قلعہ الموت کے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے پاس 3 دن آرام کیا، اور 3 دنوں کے دوران رکن الدین خورشاہ نے برابر سمجھاتا، اور 3 دن بعد سیانوف اور ناؤس نے دونوں بغداد کا رخ کیا تھا، اور دونوں کے ساتھ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے فدائی بھی تھے۔ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کی ہدایت پر سیانوف میں بغداد کے محلہ کرخ میں، جبکہ ناؤس نے سلہ میں قائم کر لیا تھا۔ اب دونوں نے خفیہ طور پر شیخ الجبل کے بھیجے ہوئے میں فدائیوں کے ساتھ کرخ اور حلیہ دونوں بستیوں کے اندر مسلمانوں کے مسلکی اور فروعی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے ایک طرف سے آگ لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لگاتار 1 ماہ تک بغداد کے محلہ کرخ اور حلہ میں انہوں نے دن بدن مسلکی اختلافات کو تیز اور گہرا کرنا شروع کر دیا، اور لگاتار اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے دونوں جگہ انہوں نے خاص گروہ تیار کر لیا تھا، جس نے سیانوف، ناؤس اور اس کے ساتھ آنے والے فدائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کو نقصان پہنچانے کا عزم کر لیا تھا۔ کرخ اور حلہ دونوں علاقوں میں مسلکی اختلافات کو تیز کرنے کے بعد سیانوف اور ناؤس ایک روز محلہ کرخ میں ملے۔ جہاں وہ ملاقات کے لیے جمع ہوئے تھے وہ سیانوف کی رہائش گاہ تھی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز سیانوف نے کیا اور کہنے لگا، ناؤس میرے بھائی، شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے مقصد میں کرخ اور حلہ دونوں مقام میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اندر ہم نے مسلکی اختلافات کو ایسی ہوا دی ہے کہ اس سے دونوں مسلوں کے دشمنی، عداوت اور اختلافات گہرے ہو جائیں گے، اور دونوں خم ٹھونک کر ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، جس کا کام کے لیے ہم آئے تھے اسے ہم نے کرخ اور حلہ میں ایک طرف سے مکمل کر لیا ہے۔ اب ان دونوں محلوں کے اندر اختلاف کی ایک چھوٹی سی چنگاری روشن کرنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھنا کیسے حالات خراب ہوتے ہیں اور کیسے لوگ بغداد کے اندر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں اور آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیانوف رکا، پھر کہنے لگا، یہ کام کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا ہے کہ عین علمی سے ملاقات کی جائے۔ تم جانتے ہو ابن عظمیٰ کا تعلق امامیہ سے ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے متعلق باتیں سنی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ خلافت کو بنو عباس سے علویوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اقتدار اور اعلیٰ منصب کی حرص بھی رکھتا ہے اور چاہتا ہے خلیفہ محتشم کی جگہ وہ خود مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے۔ میرے خیال میں دونوں اس کے گھر جاتے ہیں، پہلے اس کے خیالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ارادوں سے کسی قدر سے آگاہ کر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ناؤس نے اس سے جب اتفاق کیا، دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور علمی کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عین اس موقع پر ان کے آگے پیچھے رکن الدین خورشاہ کے مہیا کردہ فدائی بھی تھے۔ چنانچہ ابن علمی کی حویلی کے دروازے پر
سیاہ نے جا کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ان عزمی کا کوئی غلام تھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے سیاہ کہنے لگا، کیا ان علمی گھر پر ہے؟ اس پر اس شخص نے سیاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، میرے آقا یقیناً گھر پر ہیں، کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ سیاہ نے جب اس بات میں گردن ہلائی تو غلام نے دروازہ کھول دیا۔ سیاہ اور ناؤس دونوں اندر داخل ہوئے، جبکہ ان کے آگے پیچھے آنے والے فدائی عین عظمی کی حویلی کے گرد پھیل گئے تھے۔ دروازہ کھولنے والے غلام نے دروازے کو پھر اندر سے زنجیر لگائی اور پھر ان دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے کی طرف گیا، دونوں کو وہاں بٹھایا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں حضرات بیٹھیں، میں آقا کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ وہ شخص دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ڈھلتی عمر کے ایک شخص دیوان خانے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے سیانوف اور ناؤس سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، میں ابن القمی ہوں، مجھے بتایا گیا کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کہیں کیا بات ہے؟ ابن القمی جب ان کے سامنے بیٹھ گیا تب سیانوف اور ناؤس نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر سیانوف بولا اور کہنے لگا، ہمارا تعلق امامیہ سے ہے، ہم گزشتہ کئی دن سے بغداد میں قیام کیے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ محلہ کرخ اور حلہ میں کچھ بے چینی اور ہیجان سا برپا ہے، اور یہ شاید مسلک کے اختلافات کی وجہ سے ہے۔ کیا اس کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا؟ اور کیا کرخ اور صلہ والے جو چاہتے ہیں اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ کام ممکن ہے تو اس سلسلے میں ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ابن القمی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے اپنے یہی خیالات تھے، اس بنا پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، آپ لوگوں کے خیالات جان کر مجھے دلی خوشی ہوئی اور میں خود اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، عنقریب آپ اس کا نتیجہ مثبت انداز میں دیکھیں گے۔ ابن القمی جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کے لیے سیانوف اور ناؤس دونوں تجسس بھرے انداز میں اس طرف دیکھتے رہے۔ پھر ناؤس نے ابن القمی کو مخاطب کیا، کیا آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کہ آپ کرخ اور حلہ میں اٹھنے والی ہیجان انگیزی کو کس طرح قابو میں لائیں گے؟